جی حیدر ایاز صاحب یہ بتائیں کہ جین زی اور الفا انڈیا میں تو ظاہر ہے، جیسے ہمارے ہاں 60% ہے ریشو، وہ نوجوان ہیں۔ نیپال میں آپ نے دیکھا، بنگلہ دیش میں دیکھا، اور اسی طرح آپ نے سری لنکا میں دیکھا، ینگسٹرز تھے، نوجوان تھے جو تحریکیں کامیاب ہوئیں۔ تو انڈیا میں جو تحریک چل رہی ہے، اس کا باقی ملکوں کے لیے اور باقی اشرافیہ کے لیے کیا لیسن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال سے جو گھٹیا شیطانی ٹولہ برسر اقتدار ہے، وہ جس بھونڈے انداز میں اس ملک کے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، گریجولی چیزیں اس نہج پر پہنچی کہ اب لوگوں نے کہا کہ اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ 11 سال تک ہوتا یہ رہا ہے کہ یہ راجہ فیصل صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، راج صاحب بھی بہت زیادہ انڈین میڈیا پر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں انڈینز کی پلس کو۔ 11 سال ہر وہ آواز جس نے مودی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، اس کو یا تو غدار کہا گیا، اس سے کہا گیا تم پاکستان چلے جاؤ، تم بھارت کے ہمدرد نہیں ہو، اس کو ملک دشمن قرار دیا گیا۔ تو اب وہ جو لاوا بنتا گیا، اب وہ لاوا پھٹ رہا ہے۔ جو بھارت کی یوتھ ہے، وہ اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو اس کرنٹ سسٹم کے ساتھ نہیں چلنا۔ پرسوں کے جو ویژولز تھے جنتر منتر کے، جس وقت انہوں نے سی آر پی ایف اور دلی پولیس نے بھارتی نوجوانوں کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیلز پھینکنا شروع کیے، تو یہ آوازیں اٹھیں وہاں پر کہ ہم بھارت کو نیپال بنا دیں گے۔ اور سسٹم سے ڈس ایسوسیشن کا عالم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ بھارت کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس پارلیمان کو اکھاڑ پھینکیں گے جہاں پر ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر غصہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ نفرت ہے موجودہ سسٹم کے خلاف، جو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کسی بھی وقت چیزوں کو، اور حالات وہاں تک جا سکتے ہیں جو کچھ ہم نے نیپال میں، بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں دیکھا۔ گو کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، 150 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، یہ بہت بڑی تعداد نہیں اسٹوڈنٹس کی ابھی تک جو سڑکوں پر نکلی ہے، لیکن اتنی سی تعداد کو ہی جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کرش کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے چیزیں انسٹیگیٹ ہوئی ہیں۔ ابھی صرف مسئلہ بھارت کی یوتھ کا نہیں ہے، فارمرز بھی نکل چکے ہیں انڈین پنجاب سے، وہ اس وقت جو ہے وہ ہریانہ بارڈر پر ہیں، وہاں پر آج صبح کلیشز ہوئے ہیں ہریانہ پولیس اور فارمرز کے درمیان، اور وہ جو ہے وہ نئی دلی کی جانب آ رہے ہیں۔ تو چیزیں جو پک رہی ہیں وہ مودی حکومت کے لیے یقینی طور پر بہت خطرناک ہے، اور جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ الٹا جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی وہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کرتے اور جو موجودہ ان کی پالیسیز ہیں انہیں کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ جو تحریک ہے یہ ملک گیر تحریک بن جائے گی، اور اس کے بعد اس کو کرش کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ مودی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گی۔ ہم بھی دیکھیں گے۔ حیدر ایاز صاحب یہ بتائیں کہ ہم جو ویژول دیکھ رہے ہیں، کل ایک مسجد کے دروازے کھول دیے گئے جو اسٹوڈنٹس سے مختلف کمیونٹیز کے، ہندو دھرم کے بھی، باقی بھی مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور مسلمان ہمیشہ سے برچھی کے وار سہتا آ رہا ہے عید الاضحیٰ پہ ڈسکریمنیشن، لیکن دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کہ کل مسجد کے صحن میں ان ہندوؤں پہ جب لاٹھی چل رہی تھی تو مسلمانوں نے مسجد کا دروازہ کھولا، ان کو صحن میں وہاں پہ پناہ دی، بارش بھی ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ بتائیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ابھی بالی ووڈ کے حصار سے نہیں نکلا۔ آپ نے سپورٹس میں بھی دیکھا، ان کی اپنی پیچیں ہوتی ہیں، فیوریبل ہوتی ہیں، آئی سی سی بھی اس میں ہوتا ہے تو وہ میچ جیت جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف وائٹ واش ہوا، تو یہاں پہ اپنی سانجھی پیچھے نہ ہوں، انفلوئنس نہ ہو، تو وہاں پہ انڈیا کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آتا ہے، وہاں پہ وائٹ واش بھی ہوتا ہے۔ تو کیسے اس دوغلے کردار کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، راجہ فیصل صاحب نے اور امتنان بھائی نے بڑی چیزیں بہتر انداز میں الیبوریٹ کی ہیں، میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ببلز بنے تھے، جو گودی میڈیا کے توسط سے مودی گورنمنٹ نے بنائے گزشتہ 12 سال میں، وہ اب ایک ایک کر کے پھٹ رہے ہیں۔ یہاں پر اکانومی کی بات ہوئی، ہم لوگوں نے بڑی باتیں سنی، رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ آ گئی، یورپ کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی، ہم رشیا سے جی چیپ آئل لے رہے ہیں، لیکن کسی چیز کا فائدہ ہمیں ایک عام انڈین کو پہنچتا دکھائی نہیں دیا۔ لیکن چونکہ گودی میڈیا پر یہ چیزیں اتنا ڈسکس ہوئی، اتنا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا گیا پازیٹیولی مودی کو، کہ لوگوں کو واقعی لگا کہ چیزیں بہتر نوٹ پر آگے چل رہی ہیں۔ لیکن گریجولی
جب لوگوں نے خود محسوس کرنا شروع کیا کہ حالات وہ نہیں ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، پھر یہاں پر معاملات خراب ہوا. اب دیکھیں، اکانومی کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت بہتر نہیں ہے، لیکن سال 2026 میں ایشیا کی سب سے خراب جو کرنسی ہے وہ انڈیا کی ہے، جو تقریباً 7% اس میں ڈیپریسیشن آئی ہے. اور انٹرسٹنگلی پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں 0.76% کا گین ہے. پھر یہاں پہ فیصل بھائی نے بات کی جو یہ فیک ویزاز جس طریقے سے یہ دلوا کر وہاں پر بھجواتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور وہ جو کچھ وہاں پر کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت F1 ویزا ہو، شنجن ویزا ہو، سب سے زیادہ ریجیکشن وہ انڈینس کی ہو رہی ہے. دنیا آج ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آسٹریلیا نے سب سے زیادہ پروسیسنگ ٹائم انڈینس کے لیے ویزے کا کر دیا ہے. کینیڈا میں اس وقت ریجیکشن ریٹ انڈینس کے ویزے کی 74% تک پہنچ چکی ہے. یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ان کی ہے وہ ہر جگہ ایکسپوز ہوئی. دنیا نے ان کا گھٹیا، مکرو اور بھیانک چہرہ دیکھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب دنیا نے کرنا شروع کیا اور ان کو ان کی اوقات بتانا شروع کی ہے. گزشتہ سال ہم نے جو شکست دی، بلکہ شکست کیا، عبرتناک شکست دی بھارت کو، اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ اس طرف آگے زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی ہیں. اور پھر پاکستان کا جو گلوبلی اسٹیچر بڑا ایران امریکہ وار کے وقت، اس کے اوپر بھی بھارت کو بڑا دباؤ تھا. انفیکٹ ہم نے تو بھارت سے آوازیں سنی کہ جنگ امریکہ اور ایران کی تھی، تباہی مڈل ایسٹ میں ہو رہی تھی، پاکستان کی بلے بلے ہو رہی تھی، بےزتی مودی کی ہو رہی تھی، انڈیا کی ہو رہی تھی. تو عالم یہ ہے کہ یہ اب وہ ببلز پھٹ رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی سین وائسز جو 11-12 سال سے خاموش تھیں انہوں نے اب آواز بلند کرنا شروع کی ہے. باقی وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. چیزیں بہت تیزی سے مودی کے خلاف جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو رام مندر کا معاملہ ہو، اس نے بیچا کیا؟ ایک پاکستان کے خلاف ایک ریٹرک بنایا، اور دوسرا جو ایکسٹریمسٹ ہندوز تھے ان کو ہمیشہ پش کیا. اب یہ رام مندر والے معاملے میں تو ہندوز بھی مودی کے خلاف ہو گئے ہیں، اور پاکستان والے ریٹرک کے اوپر اب دیکھیں نا، جلندھر میں BSF کے دفتر کے باہر دھماکہ ہو اور گودی میڈیا اور انڈین جو ایجنسیز ہیں اس میں ISI کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں، اور انڈین پنجاب کا چیف منسٹر اٹھ کر کہہ دے کہ یہ مودی نے کروایا، یہ انڈین آرم فورسز نے کروایا، چونکہ اگلے سال پنجاب میں الیکشنز ہیں تو اس لیے یہ ابھی سے یہاں پر پاکستان کے خلاف ریٹرک جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اب بھارتی دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارتی سمجھدار ہوں گے، عقل فہم رکھیں گے، تو اب اس طرح کی جو مزید منجن ہے وہ نہیں خریدیں گے. گو کہ ابھی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے میری بھارت میں ایک دو صحافی دوست جو سین انڈینز ہیں ان سے بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیریز آف فالس فلیگ آپریشنز پلان ہوئی ہے، کیونکہ ڈیلیور کچھ نہیں کیا اور اب ببلز پھٹ گئے ہیں تو بری طرح ایکسپوز ہو گئے یہ. اور اس وقت جنتر منتر میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہریانہ بارڈر پہ فارمرز پہنچ چکے ہیں جو کل راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں مودی گورنمنٹ کے خلاف. تو اب یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی بھی وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ ہمارے آرم فورسز تیار ہیں، لیکن جو حالات اس وقت انڈیا میں ہیں، بھارتی خود اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح چلتا رہا، یہ ان کے سارے وزراء کو BJP کے سمیت مودی کے یہ ان کے گھروں سے نکال کے ان کو ننگا کر کے ان کے چوکوں پہ لٹکائیں گے. جی، اور میں آتا ہوں آپ کی طرف. حیدر حیات صاحب یہ بتائیں، بنیانم مرصوص میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی حساب کتاب رہتا ہے؟ چونکہ انڈیا جو ہے یہ گیدڑ ببکیاں ان کی اب بھی جاری ہیں، جو بارود اگل رہے ہیں، لفظی گولہ بارود، ان کا سوشل میڈیا، ان کا میڈیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے مختصراً بتاؤں گا، یہ بھی راجہ فیصل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرتے ہیں. BJP کے ایک MLA سنگیت سوم ان کا نام ہے، اتر پردیش سے وہ MLA بنے. وہ انڈیا کے سب سے بڑے بیف ایکسپورٹر ہیں، اور ان کی کمپنی کا نام سن کے آپ حیران ہوں گے، الدعا فوڈ پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ان کی کمپنی ہے. تو مسلمانوں کی جو ہے وہ اس طرح وہ یوز کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں مسلمانوں والے، اور کام کرتے ہیں یہ بیف ایکسپورٹ کا، مسلمانوں کو ہی موب لنچنگ کرتے ہیں.